بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایس کے بی روحانی ہیلتھ پروگرام میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماریہ حسن، اور ہم آپ کے لیے لائے ہیں بے حد پر اسرار وظائف نقوش اور اسم اعظم۔ ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا عنوان ایک ایسا مسئلہ ہے جو لاکھوں لوگوں کو درپیش ہے۔ ہمارے بہت سے احباب نے رزق حلال کے لیے کاروبار شروع کیا اور ہمیں بتایا کہ ان کے کاروبار میں بندش کے باعث بہت زیادہ پریشانی ہے، اور امید کے برعکس کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ چنانچہ ان کی پریشانی کے حل کے لیے ہم نے بزرگوں سے ایسے وظائف حاصل کیے جو بے حد مجرب ہیں، جس کو بہت سے لوگوں نے آزمایا اور اس سے یقینی طور پر فائدہ بھی حاصل کیا۔ ناظرین، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کا کاروبار ترقی کی منزلوں کو چھونا شروع کر دے گا، اور اللہ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرمائیں گے۔ اس وظیفے میں ایک مقدس تسبیح ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو عنایت فرمائی تھی۔ یہ صحابی رسول خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے، یعنی رزق میں برکت نہیں، بہت زیادہ تنگ دست ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں جو ملائکہ کرتے ہیں اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ دنیا تیرے پاس خود آئے گی، تو بس بعد از نماز فجر 100 بار یہ تسبیح پڑھ لیا کرو۔ وہ تسبیح یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ روایت کی جاتی ہے کہ 7 دن گزرے تھے کہ وہ صحابی رسول خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، میرے پاس کثرت سے مال آ رہا ہے، حیران ہوں کہ اس کو کہاں رکھوں اور کہاں اٹھاؤں۔ تو دوستو، یہ تو وہ مقدس تسبیح تھی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق کی بندش کو ختم کرنے کے لیے اپنے صحابی کو عطا فرمائی تھی۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس سے کسی کو فیض نہ ملے؟ اس لیے دل سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، وظیفہ کوئی بھی ہو، اس کو پڑھنے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس وظیفے کی بھی کچھ شرائط ہیں جن پر عمل پیرا ہونا بے حد ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی نماز کبھی بھی قضا نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے آپ تا زندگی جھوٹ، لالچ، غیبت، ریاکاری، بغض، عداوت والے معاملات سے دور رہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ نے کامل یقین کے ساتھ یہ عمل صرف اور صرف عبادت کی نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ حتی الامکان کوشش کریں گے کہ آپ کے ہاتھ، زبان سے کسی بھی انسان کی دل آزاری نہ ہو۔ ناظرین، اگر آپ نے بیان کیے گئے وظیفے کی تا زندگی پابندی کر لی تو زندگی بھر آپ کو مشکلات سے نجات پانے کے لیے کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
ناظرین، بعض ہماری بہنیں اور بھائی ایسے بھی ہیں جن کے لیے تا زندگی ان آسان شرائط پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ شرائط حقیقت میں مشکل نہیں، اگر پھر بھی یہ شرائط میری کسی بہن یا بھائی کو مشکل لگے تو وہ رزق میں بے حد برکت کے لیے آستانہ سے وہ لوہے اسم اعظم منگوا کر اپنے پاس رکھے جو رمضان شریف کے آخری جمعہ کو تیار کی گئی ہو، اور اس پر اسم اعظم کا عمل بھی مکمل پڑھا گیا ہو۔ انشاءاللہ اس لوہے اسم اعظم کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آپ کو اپنے خزانہ غیب سے بے حد رزق عطا فرمائیں گے، اور رزق میں برکت کا یہ سلسلہ اللہ کے کرم سے تا زندگی جاری بھی رہے گا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص لوہے اسم اعظم کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ یاد رہے کہ چاندی کی لوہے اسم اعظم کا ہدیہ لاگت 1500 روپے ہے۔ اگر کوئی شخص 1500 روپے افورڈ نہیں کر سکتا تو یہی نقش کاغذ پر مشک و زعفران سے تحریر آستانہ سے منگوا کر استعمال کر سکتا ہے۔ کاغذ پر تحریر نقش اسم اعظم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو 250 روپے TCS کا خرچ ادا کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ TCS کا خرچ ہے، آستانے کا ہدیہ نہیں۔ آستانے کی طرف سے یہ نقش مبارک اپنے سائلین کو بالکل فری دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص 250 روپے TCS کی فیس ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 2000 مرتبہ بعد از نماز فجر درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کے بعد ہمیں اطلاع کرے۔ انشاءاللہ آستانہ آپ کے TCS کے 250 روپے خود ادا کر کے نقش اسم اعظم آپ کو کوریئر کروا دے گا۔ نقش اسم اعظم کی مکمل تفصیل کے لیے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ ناظرین، ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کے کاروبار میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔